پیاری ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کو بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو مال دولت اور اولادوں سے نوازا تھا۔ حدیثوں کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے بہت مالدار سردار تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت اس طرح مشہور تھے کہ جب آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کی اتنی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی اللہ کو بڑا عزیز ہوتا ہے تب اللہ بھی ایسے شخص کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ لہٰذا ہوا کچھ ایسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اچانک سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا، جس میں دب کے ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال اور دولت سب ختم ہو گیا، اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے بدن کا گوشت گلنے لگا۔ چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے، جن پر کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر قبیلے والوں نے بھی ان سے ناطہ توڑ لیا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ ان کی حالت خراب ہونے کے بعد ان کو برا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ انہیں یہ کہتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہے اور اللہ نے آپ کی حالت کر دی۔ لوگ انہیں یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گنہگار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہاں سے نکلو اور جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے جسم میں اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ سمجھنے لگے کہ ان کی اس بیماری سے ہمارے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے ساتھ کچرے کے ڈھیر میں چھوڑ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی، اور وہ ان کی بیوی اس جگہ پر ایسے حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی اور جو پیسہ ملتا اس سے کھانے کا انتظام اور اسی سے ان کا علاج کرواتی رہتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ جسم میں کیڑے اتنے پڑ چکے تھے کہ بدن سے گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ سے فرمایا کہ اللہ آپ کو بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے ان کی بیوی سے فرمایا کہ ہم نہ جانے کتنے ہی سالوں تک خوشحال رہے ہیں، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے اور اللہ سے اس بیماری کی شفا کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جب تک یہ بیماری پوری طرح سے صحیح نہیں ہو جاتی، آپ کے بدن پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ انہیں واپس اپنے بدن پر رکھ لیتے اور کہتے تھے کہ شاید اللہ نے اس کیڑوں کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا ہے میرے جسم سے کھاؤ۔